نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 5 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں تقریباً 19 مسائل بیان ہو گئے جن کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا یا جن کی وجہ سے صرف روزہ مکروہ ہو جاتا تھا۔ یہاں سے مسئلہ نمبر 20 سے لے کر آگے جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 20 یہ ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں خود بخود الٹی آ گئی تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے وہ الٹی توڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ منہ سے باہر آئے یا وہ حلق سے نیچے چلی جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ اگر اس نے قصداً لوٹا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جو ڈکاری آتی ہیں تو اگر ڈکار کی وجہ سے منہ میں پانی آیا اور وہ پانی پھر خود بخود نیچے چلا گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر کسی نے قصداً الٹیاں کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹیاں منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو چاہے وہ منہ سے باہر آئے یا حلق کے اندر خود بخود چلی جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ اگر اس نے قصداً لوٹا لی تو پھر اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22 یہ ہے کہ اگر کسی نے قصداً الٹیاں کی، یعنی اس نے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور پھر اس کو الٹی آئی اور وہ الٹی منہ بھر کر نہ تھی تو چونکہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے ایک مجلس میں کئی بار اس طرح کیا، ایک دفعہ اس کو الٹی آئی اور وہ تھوڑی سی تھی، پھر آئی، پھر تھوڑی سی تھی، پھر اس نے قصداً الٹی کی اور پھر تھوڑی سی الٹی آئی، تو اگر ایک مجلس میں اس طرح کیا ہے تو پھر ان تمام الٹیوں کو جمع کیا جائے گا اور یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ منہ بھر کر ہے یا نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کر ہو تو پھر روزہ فاسد ہوا، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کئی اوقات میں الٹی آئی، مثلا صبح کے وقت کسی نے قصداً الٹی کی، پھر ظہر کے وقت قصداً کی اور پھر عصر کے وقت قصداً کی، تو ان تمام الٹیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مجلس جو ہے وہ ایک نہیں ہے، لہٰذا ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے، کسی عورت کو دیکھنے سے یا کسی عورت یا کسی بات کا خیال آنے سے یا اپنی بیوی کی مخصوص اعضاء کو دیکھنے سے اگر منی خارج ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر اس نے ہاتھ کا استعمال بھی کیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا یا عورت سے بغل گیر ہونا یا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر سونا یا اس کو ہاتھ لگانا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انزال کا خطرہ ہو یا ہم بستر ہونے کا خطرہ ہو تو پھر یہ چیزیں روزے کی حالت میں دن کے وقت مکروہ ہیں، یعنی عورت کا بوسہ لینا، بغل گیر ہونا، ایک ساتھ سونا یا ہاتھ لگانا۔ اگر اس سے انزال کا خطرہ ہو، فارغ ہونے کا خطرہ ہو یا پھر ہم بستر ہونے کا خطرہ ہو تو پھر دن کے وقت یہ مکروہ ہے، اور اگر انزال کا خطرہ نہ ہو یا ہم بستر ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر دن کے وقت بھی یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر اگر خدا نخواستہ دن کے وقت کسی نے اس طرح کیا اور اس کو انزال ہو گیا، یعنی منی خارج ہوئی، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا اور اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہم بستری کی تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد بھی ہوا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 25 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ہونٹ کو منہ میں لینا، کسنگ، جس کو انگلش میں کسنگ کہتے ہیں، یا مباشرت فاحشہ یعنی برہنہ ہو کر مرد کی عضو خاص کو عورت کی عضو خاص کے ساتھ ٹچ کرنا بغیر کسی کپڑے کے، تو روزے کی حالت میں دن کے وقت یہ مکروہ ہے، چاہے انزال کا خطرہ ہو یا نہ ہو، چاہے ہم بستر ہونے کا خطرہ ہو یا نہ ہو، یہ دو چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں ضمنی طور پر ایک دو مسائل اور بھی ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا یا سپرے کرنا، اس سے روزہ مطلقاً فاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح کان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کان کے بارے میں جو
ہمارے قدیم فقہائے کرام رحمہ اللہ نے جو مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا یا قصدن پانی ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے علت یہ لکھی تھی کہ کان اور حلق کے درمیان ایک سوراخ ہے۔ لیکن جو جدید میڈیکل ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ کان اور حلق کے درمیان سوراخ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے دوا جو ہے وہ یعنی منفذ اصلی کے ذریعے وہ دوا نیچے آئی۔ تو لہٰذا جدید تحقیق یہ ہے، جدید فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کا کان کا پردہ بالکل صحیح سالم ہے، کان میں سوراخ نہیں ہے یعنی پردے میں، تو اگر وہ دن کے وقت بھی دوائی ڈالے یا پانی ڈالے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شدید ضرورت نہ ہو تو دن کے وقت کان میں دوائی ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 27، مرد کے لیے اپلے آلے تناسل میں یعنی ذکر کی سوراخ میں دوائی ڈالنے سے یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے وہ پچکاری کے ذریعے لگائی یا ویسے کسی اور ذریعے سے لگائی۔ تو مرد کے لیے یہ حکم ہے، عورت کے لیے شرمگاہ میں یعنی آگے شرمگاہ میں، پیشاب کی شرمگاہ میں مسئلے جو ہیں وہ الگ ہے، ان کو انشاءاللہ پھر آگے جو ہے نا میں بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 28 یہ ہے کہ اگر سر میں زخم ہے تو سر کے زخم میں دوا لگانے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، جدید فتویٰ اسی پر ہے۔ مسئلہ نمبر 28، اگر کسی کی پیٹ میں زخم ہے تو اس میں دوائی لگانے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ دوائی معدے تک پہنچتی ہو یا آنت تک پہنچتی ہو تو اس سے روزہ پھر فاسد ہوگا، اور اگر وہ زخم ایسا ہے کہ اس کی دوائی معدے میں سٹومک یا آنت میں انٹسٹائن میں نہیں پہنچتی تو پھر اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 30 یہ ہے کہ اگر کوئی گردے کا بیمار ہے، مریض ہے، اور اس کو دن کے وقت ڈیالسس کیا گیا تو اسی بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 31، روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، اگر آکسیجن خالص ہے، اس میں کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہے، کوئی ذرات نہیں ہے، تو پھر اس سے روزے میں فرق نہیں آتا، اور اگر اس میں کوئی دوائی ملائی گئی ہے یا اس میں ذرات ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہوگا۔ جامعہ علوم کراچی کا فتویٰ یہ ہے۔ مسئلہ نمبر 32، بعض ہومیوپیتھک دوائیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو سونگا جاتا ہے اور صرف سونگنے سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اگر وہ دوائی ایسی ہے کہ اس میں ذرات وغیرہ اندر نہیں جاتے تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر ذرات وغیرہ اندر جاتے ہیں تو پھر روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 33 یہ ہے کہ اگر کسی کی معدے میں زخم ہے یا کسی کی ایسوفیزکس میں یعنی حلق سے نیچے وہ زخم ہے تو اس کے لیے انڈوسکوپی جو کیا جاتا ہے، اگر انڈوسکوپی کے اوپر ویزلین وغیرہ یا کوئی جلی وغیرہ نہیں لگائی گئی، کوئی رطوبت وغیرہ نہیں لگایا گیا، اور وہ انڈوسکوپی اس کو ڈاکٹر اندر لے کر چلا گیا اور پھر اس کو باہر نکالا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ اگر اس نلی کے اوپر کوئی ویزلین وغیرہ لگائی گئی ہو یا کوئی اور جلی وغیرہ لگائی گئی ہو تو اس سے پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 34 یہ ہے کہ بدن کے اوپر ویکس لگانا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 35، ٹھنڈک کے لیے دن کے وقت غسل کرنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی نے کپڑے کو تر کیا اور تر کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھا یا جسم کے اوپر رکھا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 36، وضو کے علاوہ بھی دن کے وقت کلی کرنا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلا کسی کی منہ میں بدبو جو ہے پیدا ہوتی ہو اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہو تو دن کے وقت اگر وہ کلی کرے بار بار تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 37، کان کے اندر جو میل کچیل ہو اس کو نکالنے کے لیے کوئی یعنی مطلب ماچس کی تیلی وغیرہ یا کوئی اور چیز داخل کرنا اور کان کا میل نکالنا، اسی بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنا اور کرانا، اس سے بھی روزے میں فرق نہیں آتا۔ جامعہ علوم کراچی کا فتویٰ یہی ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینا، آج کل چونکہ کرونا وائرس ہے اس میں بھاپ لینے کا کہا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں بھاپ لینے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ بھاپ لیا جائے اور اس کے اندر کوئی دوائی وغیرہ ہو یا نہ ہو تو اس سے چونکہ پانی کی جو ذرات ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں منہ کی ذریعے یا ناک کی ذریعے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جامعہ علوم کراچی اور جامعہ بناولی ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے۔ یہ تقریباً چند مسائل تھے کہ جو ضروری تھی، انشاءاللہ آگے بھی مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔